اس کو ہیلپ کے زمرے میں رکھ کے دیکھ لیتے ہیں. مطلب کہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ماں ہے جس کا خود کا بچہ فیڈ نہیں کرتا تو وہ ڈونیٹ کر دے تاکہ کسی اور بچے کے کام آ جائے جس کی مدر فیڈ نہیں کروا سکتی. مطلب اس طرح سے بھی کچھ لوگ اس کو دیکھتے ہیں. اس میں جو قرآن و سنت نے اصول بیان کیے ہیں ہم دیکھیں گے کہ 5 مرتبہ اگر وہ بچہ فیڈ کرتا ہے پھر معلوم ہونا چاہیے کہ یہ عورت فلاں بچے کو فیڈ کروا رہی ہے اور وہ بچہ فیڈ بھی کر رہا ہے تو معلوم مطلب ہوگا ان کے بچوں کے اور جن کو فیڈ کروا رہی ہے ان کی شادی نہیں ہو سکتی. یہ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ فیڈ کروانا کسی طریقے سے یا بیچ دینا کسی کو. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ والدہ خود بچے کو فیڈ کرواتی ہے. اس لحاظ سے یہ جو خود فیڈ کروانا ہے بچہ خود فیڈ کرتا ہے اس کے فوائد بھی زیادہ ہیں اور اس طرح بچے کے ڈاکٹر حضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ بچے میں قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے, بچے میں قوت آتی ہے اور اسی طرح بیماریوں کے خلاف لڑنے کی قوت پیدا ہوتی ہے تو بچہ جو ہے نا وہ زیادہ سیکھتا ہے. تو یہ زیادہ طریقہ بہتر ہے. اور دوسرے طریقے سے اگر دوسرے طریقے سے بھی پلایا جائے تو اس سے بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی. پھر بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا کہ اس کے جو بہن بھائی ہیں وہ اس کے لیے رضائی بہن بھائی ہوں گی, جو عورت ہوگی اس کی رضائی ماں ہوگی. اچھا قاری صاحب, ہم ایک اسلامک ریپبلک کنٹری میں رہتے ہیں اور ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں اس میں بہت سی ایسی چیزیں اب رونما ہونا شروع ہوگی جو نہیں ہونا چاہیے. جس سے آپ نے کہا کہ نظر آتا ہے کہ غفلت ہے, اسلام سے دور نظر آتے ہیں لوگ. تو اس کے افتتاح کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ مطلب اب تو میرا خیال ہے کہ بہت سے اختلاف رائے آ گئے ہیں, اس پہ فتوے آ گئے ہیں تو یہ ٹیمپریری منسوخ کر دیا گیا ہے. لیکن جب یہ کمیٹی بنی ہوگی اور آبویسلی وہاں پر ایک کمیشن بیٹھی ہوگی جنہوں نے یہ انوگریشن کرنے کا سوچا ہوگا, اور ہم انوگریشن تبھی کرتے ہیں جب پلان بن چکا ہوتا ہے نا, تبھی افتتاح کرتے ہیں. تو وہاں پر کیا کوئی ایسا ریلیجیس اسکالر نہیں ہوگا؟ کون لوگ ہوں گے؟ کہاں جا رہی ہے ہماری سوسائٹی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو اس میں علماء کو شامل نہیں کیا گیا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ غیر مسلم طاقتیں مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ ایمان اور عقیدہ نکالنے کے لیے یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں حکمران ہیں ان کو خریدتے ہیں. ان کو پیسہ ملتا ہے غیر مسلم ممالک سے, پھر ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تربیت ان کی پاکستان میں نہیں ہوتی, یہ تربیت ان کو گائیڈ کرنے والے باہر ملکوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ایسے ایسے کریں. ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جو ہے نا یہ سارے معاملات چلتے ہیں. جس طرح کہ پہلے آپ دیکھیں کہ کلاسز میں اسکول کی کتابوں میں جو جہاد کی آیات تھی وہ نکالی گئی, ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت. جس طرح سورۃ انفال کو نکالا گیا, تو جب ان صورتوں کو نکالا گیا تو مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد کو نکالا گیا, جہاد کی اہمیت کو ختم کیا گیا. اب دیکھ لیں غزہ میں کیا ہو رہا ہے, فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, اور مسلمان خاموشی سے اپنی موج مستیوں میں لگے ہوئے ہیں. تو ایک سوچی جو سازش ہے مسلمانوں کے خلاف کی گئی, قرآن و سنت کے خلاف کی گئی, جو غیر مسلم ہیں وہ بڑی دور کا سوچتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو قرآن سے اور احادیث سے کیسے دور کرنا ہے, بے حیائی کیسے پھیلانی ہے. مطلب اگر ہم اس کی ڈیپتھ میں چلے جائیں تو مطلب ہاؤ وڈ دے ڈونیٹ, ایک گھر کا انوائرمنٹ کیا ہوگا, وہ خود تو جا کے ان آفیسز میں ڈونیٹ نہیں کریں گی. مطلب ایک پلان تھا بالکل گمراہ کرنے کے لیے, بالکل گمراہ کرنے کے لیے کہ آپ اپنے دین اسلام کی جو آپ کی تمام ایس او پیز ہیں اس سے سائڈ پہ ہو جائیں اور شریعت کو بالکل نہ دیکھیں, اور بس یہ ایک رول آ گیا نیا اور مغربی سائڈ پہ دیکھیں آپ اور ان کی طرح سٹارٹ کر دیں. بالکل ایسے ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان ملکوں کے نقش قدم پر چلیں, چونکہ وہ ترقی یافتہ ہیں تو ہم بھی ترقی یافتہ ہو جائیں. بندہ مومن جو ہوتا ہے وہ چڑھتے سورج کو نہیں دیکھتا, وہ دین اسلام کو دیکھتا ہے. جب 3 صحابہ جو میدان جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ حکم نازل کیا کہ نبی آج کے بعد آپ نے ان 3 صحابہ سے کوئی بات نہیں کرنی. 40 دن تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے قطع تلقی کی ان کے ساتھ. پھر 40 دن کے بعد نیا حکم یہ آیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی خواتین کو کہہ دو کہ آپ نے بھی ان کے پاس نہیں جانا. تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے, اللہ تعالیٰ سے دعائیں. تو ایک غیر مسلم ملک سے ایک خط آیا ایک صحابی کے پاس کہ آپ کے نبی نے اور آپ کے ساتھیوں نے آپ کو چھوڑ دیا, آپ ہمارے ساتھ آ جائیں, ہمارے ساتھ مل جائیں, چونکہ آپ کے اوپر تو آپ کے نبی بھی ناراض ہو گئے, تو اس لیے آپ ہمیں
ہمارے ساتھ مل جائیں۔ تو صحابی کے پاس جب خط آیا تو خط ہاتھ میں پکڑا تو اسی وقت رونا شروع کر دیا کہ یا اللہ یہ بھی وقت آنا تھا کہ غیر مسلم یہ سمجھے کہ ہم ان کے ساتھ مل جائیں۔ خط کو پڑھا اور اسی وقت اس کو پھاڑ دیا، جلا دیا۔ تو بندہ مومن کو اپنا ایمان اس طرح بنانا چاہیے کہ وہ غیر مسلم جو بیٹھے ہیں، جو قرآن و سنت کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، جو قرآنی آیات کو کتابوں سے سلیبس سے نکالنے کی بات کرتے ہیں، ہم نے ان کے پیچھے نہیں چلنا، ہم نے قرآن و سنت کے پیچھے چلنا ہے۔ بے شک۔ اور جب بھی کوئی کمیٹی بنے یا کسی بھی کام میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کو بھی ساتھ میں شامل کرنا چاہیے تاکہ علماء ہمیں بتا سکیں کہ یہ کام قرآن و سنت کے مخالف ہے اور یہ مسئلہ جو ہے یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ قاری صاحب، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے فیصلوں میں علماء جو ہیں اختلاف کرتے ہیں، اس لیے شامل نہیں کیا جاتا، اس میں ایک کمیٹی میں نظر تو کوئی نہیں آتا۔ مطلب کرنا چاہیے، بے شک بالکل لازمی کرنا چاہیے تاکہ آپ کو جائز اور ناجائز کا معلوم ہو، لیکن شامل نہیں کیا جاتا، اس کی کیا وجہ؟ اختلاف رائے تو ہر بندے سے ہو سکتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے علماء کی اختلاف رائے کو نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا کہ قرآن و سنت میں کیا مسائل آئے ہیں۔ آپ علماء کی کمیٹی بنائیں اور اس میں علماء کو یہ کہیں کہ آپ نے اپنی رائے نہیں ہمیں دینی، آپ جس بھی مسلک کے ہیں، جس تنظیم کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے اس مسئلے میں قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے۔ ہمیں اللہ کا قرآن چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے، اب دیکھیں نماز کا مسئلہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنی ہے، نماز میں ہم ہاتھ کہاں پہ باندھیں، سینے پہ باندھیں، ناف پہ باندھیں، رفع الیدین کریں یا نہ کریں، یہ مسائل ہیں۔ اگر مسلک اہل حدیث کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ رفع الیدین کریں، دوسرے مسلک کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نہ کریں، بندہ کشمکش میں آ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، یہ بھی علماء ہیں وہ بھی علماء ہیں، کس کی مانے کس کی نہ مانے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی کے نہ مانیں، آپ خود قرآن مجید لیں ترجمے والا، احادیث لیں، سیاستہ لیں، صحیح بخاری پڑھیں، کتاب الصلاۃ نکال لیں، کتاب الوضو نکال لیں، دیکھیں اللہ کے نبی نے کیسے وضو کی ہے، اللہ کے نبی نے کیسے نماز پڑھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، نماز کا طریقہ بتایا، وضو کا طریقہ بتایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز کے اوقات بھی بتائے۔ اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک مسجد میں 1 بجے نماز ہوتی ہے تو دوسری مسجد میں 2 بجے نماز ہوتی ہے، 1 بجے والے جو ہیں وہ 2 بجے والوں کے پیچھے نہیں پڑھتے اور 2 بجے والے جو ہیں وہ 1 بجے والوں کے پیچھے نہیں پڑھتے۔ تو اتنے اختلاف ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جب نماز کا طریقہ سکھایا، صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے پہلے دن نماز پڑھی، آپ نے اول وقت میں نماز پڑھی، دوسرے دن آپ نے جب نماز پڑھائی تو آپ نے آخر وقت میں نماز پڑھائی۔ تو یہ دونوں طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اور بہتر طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ لاول وقتہا، نماز اول وقت میں پڑھنا۔ تو تمام مسائل کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے۔ جب ہم علماء کی طرف جائیں گے، اپنی رائے کی طرف جائیں گے، ہم یہ کہیں کہ میری سوچ یہ کہتی ہے، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں، ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں، ہمارے امام نے یوں فرمایا، ہم کہتے ہیں کہ کائنات کے امام نے یوں فرمایا۔ ہم اپنے اماموں کی طرف نہیں چلتے، ہم کائنات کے امام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے ہیں، جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اختلاف رائے ختم ہو جائے گی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی معاملے میں تمہارے درمیان اختلاف رائے ہو جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فوراً اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جانا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم تمہارے سامنے آ جائے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، بندہ مومن جب اس کے سامنے اللہ کا قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جاتا ہے، وہ فوراً کہتا ہے سمعنا واطعنا، میں نے یہ حکم سن بھی لیا اور آج کے بعد میں اس حکم پر عمل کروں گا۔